اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے فضیلۃ الشیخ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ و تعالی صدر ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے ذمہ داران اور اس موقع سے میں ناگپور کے احباب کا شکریہ ادا نہ کروں تو یہ ناشکری ہوگی۔ میں اس موقع سے اپنے والد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اور جس زمین پر ہم بیٹھ کر کے قرآن و سنت کی یہ باتیں سن رہے ہیں، یہ سلفی آباد کی جامع مسجد، اس زمین کو وقف کرنے والے بزرگ جناب رفیق پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس زمین کو قبول کر کے اس کو آگے بڑھانے کا وعدہ کیا، بعض قانونی دشواریوں کی وجہ سے یہ کام اس میں تاخیر ہوتی گئی، لیکن اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ جس مناسبت سے یہاں حاضری کا موقع ملا ہے، یہ اس سرزمین پر کام کی ابتدا کی مناسبت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بزرگوں کے لیے اس کارنامے کو صدقہ جاریہ بنائے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ حضرات نے سینٹر کے ایک ذمہ دار سے اور ایک عالم دین سے علم کی اہمیت پر تھوڑی سی گفتگو سنی ہے۔ علم کے بارے میں اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ العلم ما قال اللہ وقال رسولہ، علم وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے فرما دیا یا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا میں قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، رب کائنات کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہی قال اللہ اور قال الرسول کی وہ صدا تھی جو غار حرا میں جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین کے حکم کے نتیجے میں سب سے پہلے نازل کی گئی، جہاں رب کائنات نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور اس بات کا حکم دیا کہ نبی آخر الزماں کے سینے کو دبائیں اور دبا کر کے کہیں کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ وہیں رب کائنات نے اپنے نبی آخر الزماں کے دل میں، جو ابھی تک نبی نہیں ہوئے تھے، نبی ہونے جا رہے تھے، ان کے دل میں یہ بات پیدا فرمائی کہ آپ نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا پڑھوں۔ جہاں ایک جانب اقرا بسم ربک الذی خلق کی صدائیں تھیں، قرآن مجید کے وجود کی ابتدا تھی، قرآن مجید کی آیتوں کے نزول کی ابتدا تھی، وہیں دوسری جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے وہ مبارک کلمات تھے جس میں آپ نے حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرما دیا تھا، ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا پڑھوں، کون سی باتوں کو اپنی زبان پر لے کر کے آؤں۔ یہ وہ سنگم تھا، یہ وہ چشمے صافی تھا، اور یہ دین اسلام کے وہ سرچشمے تھے جو ایک ساتھ نکلے اور نکل کر کے دنیا کو روشن کر دیا۔ آج کے دور میں
یا ماضی بعید میں یا ماضی قریب میں یا مستقبل میں یا روئے زمین کے وجود تک، قیامت کے قیام تک اگر کوئی شخص نکل کر کے آئے اور اس بات کی کاوش کرے کہ قرآن کو حدیث سے، یہ حدیث کو قرآن سے الگ کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے، کوئی شخص اس بات کی کاوش کرے کہ اللہ رب العالمین کو رسول کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرے یا رسول کو رب کائنات کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرے، تو حقیقت میں وہ ظالم ہے، فتنہ پرور ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس انداز کے بے شمار فتنے نکلے، اس دنیا میں ابھرے، آج بھی ابھر رہے ہیں، اور اس دنیا کے اندر ایسے افراد آتے جاتے رہے ہیں جو اگر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم رب کائنات پر طعن نہیں کر سکتے، اس بات کی سکت اور ہمت نہیں رکھتے کہ قرآن مجید کے اندر کسی انداز کی غلطی نکالیں، اس بات کی جرات نہیں رکھتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھائیں، تو انہوں نے، ان فتنہ پروروں نے اس دنیا کے اندر اسلام کی تعبیرات کو، اسلام کی اصالت کو بدلنے والوں نے نئے حربے اختیار کیے۔ ان حربوں میں سے ایک حربہ، ایک چال، ایک فتنہ، ایک گستاخی، ایک جرم یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تفریق کے ساتھ ساتھ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول پر کوئی تنقید کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، ایک گیا گزرا مسلمان جو نمازیں نہیں پڑھتا، ایک گیا گزرا مسلمان جو قبر پرستی کا عادی ہے، ایک گیا گزرا مسلمان جو شراب بھی پیتا ہے، داڑھی بھی کاٹتا ہے اور غلط انداز کی زندگی بھی گزارتا ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول پر کسی نے انگلی اٹھائی تو گیا گزرا مسلمان بھی نکل کر کے اس کی گریبان کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ یہ جرت ان فتنہ پروروں کے اندر جب پیدا نہیں ہو پاتی، وہ اس بات کی ہمت نہیں کر پاتے کہ اللہ اور اس کے رسول پر کوئی تنقید کریں یا بنیادی علوم کو مشکوک کر دیں۔ العلم ما قال اللہ وقال رسولہ کی اصالت کو تبدیل کر دیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے ذرائع، وسائل، طریقے کیا ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی خالص تعلیمات کو مسلمانوں تک پہنچانے والے لوگ کون سے ہیں، وسائل کون سے ہیں، امکانات کون سے ہیں۔ تو جب وہ اس پر تنقید نہیں کر پاتے تو وسائل، امکانات اور سورسز کو مشکوک کر کے ان کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں۔ یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ قرآن مجید کو کچھ نہ کہہ سکو، حدیث رسول کو کچھ نہ کہہ سکو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے ساتھیوں اور صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، سلسلے صحیحہ کی یہ روایت ہے کہ جب میرے ساتھیوں کا تذکرہ آئے تو اپنی زبانوں کو بند کر لو، خاموش ہو جاؤ۔ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے آباء و اجداد جنہوں نے راہ ہدایت دکھائی ہو، وہ آباء و اجداد جس نے اپنے رسول کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی ہوں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، 3 مہینے تک گھروں میں چولہا نہیں جلا، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، جنگوں میں نکلے تو اگر سواریاں تھیں تو ہتھیار نہیں تھا، ہتھیار تھا تو سواریاں نہیں تھیں، اور سواری اور ہتھیار دونوں نہیں تھے تو پیدل نکل پڑے، کھانے کا سامان نہیں تھا تو رب کائنات پر اعتماد کر لیا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے اوپر قیصر و کسریٰ نے، دشمنان اسلام نے سارے حملے کر کے اسلام کے مکمل ڈھانچے کو کمزور کرنے اور مسلمانوں کو شبہات کا شکار کرنے کی ساری کاوشیں کی، لیکن رب کائنات نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی تھی اور اس نے حفاظت فرمائی، محفوظ کر دیا۔ لیکن آج کے دور میں چاہے پڑوس کے ملک سے اٹھنے والا
ایک انجینئر کا فتنہ ہو، جس انجینئر نے ہمارے نوجوانوں کو گھیر کر کے صحابہ کرام کی تنقیص و توہین پر آمادہ کر دیا ہے، اپنی جیبوں میں اس کے لیکچرز لے کر کے لوگ گھومیں، نئی نسل کی اس کے مطابق تربیت کریں۔ کوئی انجینئر ہے تو جا کر کے سریا کا کام کرے، کوئی انجینئر ہے تو جا کر کے عمارتیں بنانے کا کام کرے، کوئی انجینئر ہے تو اپنے فنون کے کام کرے۔ ایک دوسرے فن کے انسان کو یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ سفید پگڑی پہن لے، ایک کیمرہ لگا لے، یوٹیوب چینل بنا لے اور دنیا میں بیٹھ کر کے گمراہیاں پھیلائے، صحابہ کرام کی تنقیص و توہین کرے۔ اور وہ افراد، وہ احباب، مجھ کو تکلیف کے ساتھ اس دکھ کا اظہار کرنا پڑتا ہے جو ان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، جن گھرانوں میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، جو ان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، جن گھرانوں میں صحابہ کرام کا احترام کیا جاتا ہے، جو ان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، جن گھرانوں میں دین کو اس کے بنیادی مصادر سے اخذ کیا جاتا ہے، ان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، جن گھرانوں میں علماء کرام کو اپنی پلکوں پر بیٹھایا جاتا ہے، ان کی قدر و منزلت کو سمجھا جاتا ہے۔ آج انہی گھرانوں کے احباب و افراد، اسی کی نئی نسل کے لوگ اور نوجوان نکل کر کے توہین صحابہ کرنے والے، تنقیص کرنے والے، اسلام پر تنقیدیں کرنے والے، اسلام کے بارے میں شبہات پھیلانے والے اور صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے کی حمایت کریں، اس کو فالوور بن جائیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم کن چیزوں کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالیاں مت دیا کرو، برا بھلا مت کہا کرو۔ فلا مقام احدہم ساعتا، سن لو صحابہ کرام میں سے جو شرف صحابیت سے مشرف ہو گیا، اس کا تھوڑی دیر کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پا لینا، یہ تمہاری پوری زندگی کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں سنو، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہا کرو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑی کے برابر سونا خرچہ کر دے، گولڈ خرچہ کر دے، صدقہ کر دے، احد پہاڑی جس کی لمبائی تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر، جس کی چوڑائی 3 سے 4 کلومیٹر، اتنی عظیم پہاڑی، اس کے برابر کوئی سونا خرچہ کر دیتا ہے، اس کے باوجود صحابی رسول کے ایک مد صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا جس نے میرے ساتھیوں کو برا بھلا کہا، میرے ساتھیوں کی تنقیص و توہین کی، میرے ساتھیوں کی جانب کسی نے انگلی اٹھائی، ان کے اوپر اتہام لگایا، ان کے بارے میں غلط انداز کی چیزیں ان کی جانب منسوب کی، تو سن لے اس کے اوپر لعنت ہے رب کائنات کی، اس پر لعنت ہے فرشتوں کی، اس پر لعنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے مسلمانوں کی، کیونکہ وہ شخص ملعون ہے۔ اور ہم اگر اپنا جائزہ لیں، ہمارے باپ دادا کو، ہمارے خاندان کے لوگوں کو کوئی آ کر کے گالی دینے لگے، وہ کافر ہی کیوں نہ رہے ہوں، وہ برے بھلے ہی کیوں نہ رہے ہوں، لیکن ہماری غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ لیکن کون سے اسباب ہیں کہ صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والوں کو آج مسلم گھرانوں میں برداشت کر لیا جاتا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النجوم امانۃ للسماء، یہ جو ستارے تم دیکھتے ہو یہ آسمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جب یہ ستارے چلے جائیں گے تو آسمان کو وہ کچھ لاحق ہوگا جس کا رب کائنات نے وعدہ کیا ہے، یعنی یہ آسمان
تباہ و برباد ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی فرمایا وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے محافظ بنایا گیا ہوں۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو صحابہ کرام کو وہ کچھ لاحق ہوگا جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور سنو اے لوگوں، سن لو، مسلمانوں سن لو کہ اے مسلمانوں، ان صحابہ کرام، ان کی تعلیمات، ان کی عظمت، ان کے مقام، ان کے فضائل اور ان سے متعلق جو کچھ حقوق ذکر کر دیے گئے، ان چیزوں کو تمہارے لیے محافظ بنایا گیا ہے۔ یہ صحابہ کرام اس دنیا سے گزر جائیں گے، چلے جائیں گے۔ 110 ہجری میں آخری صحابی رسول کی وفات ہو جائے گی تو تم کو وہ کچھ لاحق ہوگا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، پہلی صدی ہجری کے بعد سے مسلمان تقلید شخصی کے فتنے میں، خروج کے فتنے میں، توہین صحابہ کے فتنے میں، قرآن مجید کے بارے میں غلط عقائد کے فتنے میں، اور نہ جانے کون کون سے فتنوں میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ لیکن ہمارے لیے مرجع و مصدر، ہمارے لیے راہ ہدایت، ہمارے لیے امن و سکون کا پیغام وہی ہے جو بات اسلاف کے زبان سے نکلی، جس کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ العلم ما قال اللہ وقال رسولہ، علم وہی ہے جو اللہ فرما دے یا اس کے رسول کی زبان مبارک سے نکلے اور اس کو صحابہ کرام نے برت کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہو۔ تو یہ تین بنیادیں ہیں، تین بنیادیں ہیں۔ ایک قرآن مجید کا فہم، قرآن مجید کے احکامات، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اور ان دونوں کی دونوں چیزوں کو صحابہ کرام اور سلف امت کے فہم پر سمجھنا۔ ان تینوں بنیادوں میں سے کسی بنیاد کا کوئی انکار کر دے، کسی بنیاد کی کوئی تنقیص بیان کرے، کسی بنیاد کی ڈگر سے کوئی ہٹ جائے، کسی بنیاد کے بارے میں کوئی تساہل یا سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہ اس کی گمراہی اور آخرت کی ناکامی اور دنیا کی تباہی کا پہلا زینہ ہے، جس کے بعد وہ تباہ ہوتا چلا جائے گا۔ بے شمار واقعات اس دنیا نے دیکھے۔ ایک مستشرق ہوا کرتا تھا، عیسائی تھا، اس نے پوری زندگی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گزار دی، ان کے اوپر تنقیدیں تلاش کرتا تھا، ان کے اوپر جرح کرتا تھا، ان کی روایتوں کے اندر کیڑے نکالا کرتا تھا۔ روایات ملتی ہیں ابھی ماضی قریب میں اس کی موت ہوئی ہے، کہتے ہیں جب موت کے سکرات سے گزر رہا تھا تو جھٹکا پڑتا تھا، پچھتاتا تھا، روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، اور بار بار اس کو ابو ہریرہ یاد آتے تھے۔ کہتا تھا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، یہی جھٹکے لیتے لیتے اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ رب کائنات نے ایک نشانی ظاہر کی ہے۔ اور آج کے دور میں اسی ہندوستان کی سرزمین سے لکھنؤ میں بیٹھ کر کے ایک مولوی صاحب نکلیں اور یہ کہیں کہ امیر معاویہ ایسے تھے، ان کے گھر میں زنا ہوتا تھا، ان پر شراب، ان کے یہاں شراب پی جاتی تھی، وہ ایسا کرتے تھے، سود خور تھے، اور اس کے باوجود ہم لوگ اس کو اپنے مقام پر بلائیں، اپنی مسجدوں میں جگہ دیں، اس کو سنیں، اس کو سراہیں اور اس کی باتوں کو اہمیت دیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ ایک شخص انجینئر کے نام سے پڑوسی ملک سے فتنہ برپا کرے، ایک دن جماعت اہل حدیث کے فضائل میں کوئی بات کہہ دے، ہمارے نوجوان خوشی سے پاگل ہو جائیں کہ ہماری فضیلت بیان کی، اور دوسرے دن صحابہ کرام پر تنقیسیں کرے، ان کی توہین کرے، تو ان کے بال بیکا نہ ہو اور وہ اس پر کچھ بھی پرواہ نہ کریں۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں۔ جو روایت سلسلے صحیحہ کی آپ کے سامنے بیان کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا
اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے تو خاموش ہو جایا کرو، کوئی چوں چرا نہیں، کسی انداز کی بال کی کھال نہیں نکالنی۔ وہ صحابہ کرام تھے، اگر اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے تو بھی اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان سے رضامندی کا اعلان کر دیا۔ رب کائنات جن سے رضامندی کا اعلان کر دے، رب کائنات کے فرشتے جس صحابی رسول سے حیا کریں، اللہ رب العالمین جن صحابہ کرام کے بارے میں اپنے نبی آخر الزماں کو حکم دے کہ وشاورہم فی الامر، ان سے اپنے معاملات میں مشورہ کریں، رب کائنات جن کے بارے میں یہاں تک فرما دے وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان سب سے رب کائنات نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل پیش کر دی گئی، جو ایمان نہیں رکھتا، جو توہین و تنقیص کا عادی ہے، وہ اس آیت کریمہ کی توجیہ و تعویل کرے، اس کا انکار کرے، اپنی عاقبت کو تباہ کرے۔ ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں ایسے ناعاقبت اندیش مجرموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق صحیح انداز سے زندگی گزاریں۔ موضوع طویل ہے اور وقت بہت کم ہے، میں اختصار کے ساتھ یہاں پر اس بات کا تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم جن کی پیروکاری کرتے ہیں، جن افراد کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے اعتقادات بھی مان لیں، اس کو بھی سمجھ لیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم وہاں سے لیں جہاں سے اللہ اور اس کے رسول نے لینے کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے۔ علم وہاں سے لیا جائے جہاں سے علماء کرام اپنے دیگر علماء کی توثیق اور ان کا تزکیہ کر کے ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ علم وہاں سے لیا جائے جہاں سے قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو فہم سلف صالحین کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے، ورنہ آیتوں کے نمبر بتانے والے، ظاہری باتوں پر گفتگو کرنے والے ہزاروں پڑے ہیں، یوٹیوب چینلز پر ان کو دیکھنے والے کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن حق کی علامت یہ نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ دیکھا جائے، حق کی علامت یہ نہیں ہے کہ کسی کے ویوز اور ٹی آر پی زیادہ آ جائے، حق کی علامت تو یہ ہے کہ ایک انسان حق پر ڈٹا رہتا ہے، کوئی اس کی پیروی کرے نہ کرے، وہی رب کائنات کی نظر میں حقیقی عالم دین یا حقیقی مسلمان اور مومن کہلاتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کی چمک دمک کے پیچھے نہ بھاگیں۔ یہ انجینئر، یہ گستاخ صحابہ جس کو ہم نے سن کر کے اپنے ایمان اور اپنے دین کو تباہ کر دیا، اس کے بارے میں چند حقائق کا تذکرہ کر کے میں اس خطاب کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے، اس کے خطابات میں، اس کے دروس میں، اس کی تقریروں میں، اس کی ریکارڈنگز میں یہ سارے کے سارے حقائق موجود ہیں، کسی کو ضرورت ہوئی تو وہ سارے حقائق پیش کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ ثقیفہ بنو ساعدہ، جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کی گئی تھی، وہ باغ آج بھی موجود ہے، آج بھی کوئی وہاں جا سکتا ہے۔ وہاں پر خلافت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ بیعت کر کے غلطی کی تھی، یہ بیعت کر کے غلطی کی تھی۔ وہ ابو بکر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمائیں ان امن الناس علی ابا بکر، کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات کرنے والے یہ ابو بکر ہیں، اور ہم کہیں کہ ان کی بیعت غلط تھی، اور غلط بیعت کرنے والے وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں رب کائنات نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور وہ رب کائنات سے راضی ہوئے۔ تو فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ بیعت جو صحابہ کرام نے غلطی کی بنیاد پر کی تھی، یہ بیعت در حقیقت مسلمانوں میں انتشار اور تفرقہ پیدا کرنے کا ذریعہ تھی۔ ایسے ہی اس کی تقریروں میں ایک تلخ حقیقت یہ بھی موجود ہے
کہ اللہ رب العالمین تمام صحابہ کرام سے راضی نہیں ہوا، بلکہ بعض صحابہ کرام سے راضی ہوا، بہت سارے صحابہ سے ناراض تھا۔ یہ رضامندی کی بات قرآن مجید کے اعلان میں موجود ہے، اور یہ اس کی تعویل کر کے بعض صحابہ کرام کو اس میں داخل کرتا ہے اور بعض کو اس سے خارج کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی نہیں ہیں، تمام صحابہ کرام جنتی نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ سارے کے سارے لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، کہتا ہے کہ یہ وعدہ الٹیمیٹلی ہے، یعنی جہنم میں ڈال کر کے جن کے گناہ کم ہوں گے ان کو نکال کر کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اور آگے یہ بھی کہتا ہے یہ وعدہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، پوری امت اسلامیہ کے لیے ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی جہنم میں اور اس کے بعد نکال کر کے جنت میں ڈالا جائے گا، یعنی ایک عام مسلمان اور ایک صحابی رسول ایمان کے درجے میں برابر قرار پائے۔ یہ گستاخی بھی اس بدبخت نے کر رکھی ہے جس کو ہم سنتے ہیں۔ آپ دیکھیں فتح مکہ کے موقع سے ایمان لانے والے صحابہ کرام کا ایمان درست نہیں تھا، صحیح نہیں تھا، بلکہ انہوں نے موت کے ڈر سے ایمان قبول کر لیا تھا۔ یہ نیتوں پر حملہ ہے، ان شخصیات کی نیتوں پر جن لوگوں کے بارے میں رب کائنات نے رضامندی کا اعلان کر دیا۔ آپ دیکھیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو خاص حسد اور جلن ہے، ان کے بارے میں کہتا ہے آج کل کے روافض بھی اگر بڑے مجرم ہیں تو صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کے مسئلے میں امیر معاویہ روافض سے بڑے مجرم ہیں، انہوں نے اس سے زیادہ گستاخیاں کی ہیں، اور یہی اتنا نہیں بے شمار اتہامات بھی لگائے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ کے گھر میں شراب پی جاتی تھی، یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ سود پر لین دین کرتے تھے۔ اس انداز کے اتہامات ان لوگوں کے یہاں موجود ہیں۔ ایسے ہی اس کا کہنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت کچھ صحابہ کرام سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ناراضگی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان آفرین کے حوالے ہو گئی، جبکہ صحابہ کرام کی یہ نوبت تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منبر لگوانا پڑا، یہ فرمانا پڑا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او ان قتل انقلبتم على عقابكم کہ کیا نبی آخر الزماں کی وفات کے بعد تم دین سے پھر جاؤ گے؟ صحابہ کرام حواس باختہ تھے، صحابہ کرام کے ہوش اڑے ہوئے تھے، اور یہاں یہ اتہام لگایا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے۔ یہ وہ انتخاب تھا جو رب کائنات نے 7ویں آسمان سے فرمایا تھا۔ رب کائنات نے اپنے نبی کے لیے اس کے ساتھیوں کا انتخاب عرش بری سے کیا تھا۔ یہ انتخاب اللہ رب العالمین کا انتخاب تھا، یہ انتخاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا، یہ انتخاب قرآن مجید کی بیان کردہ بیانات کی بنیاد پر تھا۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی ادنا سے ادنا صحابی رسول پر ذرہ برابر تنقید کرتا ہے تو یہ تنقید صحابی رسول پر نہیں بلکہ پورے اسلام پر، قرآن مجید پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خود رب کائنات پر تنقید ہے، کیونکہ صحابہ کرام یہ حق و باطل کی تمیز پیدا کرنے والی شخصیات تھی۔ یہ صحابہ کرام حق کی علامت تھے، یہ صحابہ کرام وہ شخصیتیں تھیں جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر ان صحابہ کے طریقے پر تم نے ایمان قبول کر لیا تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جن لوگوں کے ایمان کی مثال رب کائنات قرآن مجید کے اندر دے، ان صحابہ کرام کے بارے میں ایسے اعتقادات رکھے جائیں، یہ ایک ناعاقبت اندیش اور گستاخ اسلام ہی کر سکتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی اتہام تراشی، ایسے ہی اس کا ایک اعتقاد جو اس کی تقریروں کے اندر موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرنے والے ہمارے دل کو زخمی کرتے ہیں، ہمارے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ آگے کہتا ہے چاہے وہ معاویہ ہوں، یہ بھی ہم کو زخم پہنچاتے ہیں، چاہے مغیرہ بن شعبہ ہوں، چاہے عمرو بن عاص ہوں، یہ سارے کے سارے صحابہ ہمارے دلوں کو زخمی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایسی گستاخی کرنے والے کو کوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی سنتا ہے تو وہ اسلام کا، اللہ رب العالمین کا، قرآن و سنت کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ قرار پائے گا۔ ایسے ہی یہ کہتا ہے کہ جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں اس سے متعلق کہتا ہے کہ امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن عاص یہ تینوں کے تینوں جاہلیت کے اصولوں پر زندگی گزار رہے تھے اور ان تینوں کو جاہلیت کی موت ملی ہے۔ ایسے ہی اس کی تقریروں کے اندر ایک بات مزید ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سپورٹر اور خلفائے راشدین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والے یہ علی بن نبی طالب ہیں۔ بقیہ خلفاء کا مقام ان کے بعد آتا ہے اور یہی رافضیت ہے، یہی شیعیت ہے جو اس باطن شیعہ کے دلوں میں چھپی ہے اور اس کی زبان سے رب کائنات اکثر اس کو ظاہر کرا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس انداز کی باتیں، اور یہ بھی کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے پولیٹیکلی یعنی سیاسی لحاظ سے پہلے خلیفہ تھے، جبکہ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے روحانی لحاظ سے پہلے خلیفہ تھے۔ یہ سیاست اور روحانیت کی تفریق کر کے گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، ان پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں، ان کے اوپر جرح کی جا رہی ہے۔ وہ سیاسی نہیں، روحانی خلیفہ تھے۔ یہ وہ صحابی رسول تھے جن کے بارے میں صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دریافت کیا کہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت کس کی ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ کی۔ فرمایا مردوں میں تو یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کی، فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ یعنی ابو بکر کی۔ یہ شخصیتیں اس انداز سے اس دنیا میں زندگی گزار کر کے نکلی جن کو رب کائنات نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے لقب سے قرآن مجید کے اندر ملقب کر دیا۔ ان کے بارے میں یہ اتہام لگایا جائے کہ یہ سیاسی خلیفہ تھے اور روحانی خلیفہ حقیقت میں علی بن نبی طالب تھے۔ ایسے ہی ایک اعتقاد، ایک اتہام اس کی ریکارڈنگز کے اندر موجود ہے کہ عثمان غنی کو باغیان نے جو گھیرا تھا، بغاوت کرنے والوں نے ان کے خلاف جو بغاوت کی تھی، اس میں بغاوت کرنے والوں کا موقف بالکل صحیح تھا۔ عثمان غنی غلطی پر تھے اور عثمان غنی کے خلاف کھڑے ہونے والے یا ان کی شہادت یا ان کو زد و کوب جو کیا گیا، ان ساری کی ساری چیزوں کی ذمہ داری خلیفہ ثالث پر ہے، یعنی عثمان غنی پر ہے، ان باغیوں پر نہیں ہے۔ اس انداز کی گستاخی کرنے والے کو ہم سنیں اور اس کو لے کر کے اس کی ٹی آر پی بڑھائیں، یہ گستاخی ہے۔ رب کائنات ہم کو صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی اس کا ایک موقف ہے کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مس یوز کیا گیا، جن کو افقہ نساء العالم کہا گیا، سب سے زیادہ علم رکھنے والی خاتون، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے حجرے میں ہوتے تھے تب جبریل امین آتے تھے، جبریل ان پر سلام بھیجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ایک روز پہلے کہا اینا انا غدن، میں کل کس کے یہاں رہوں گا، میری باری کس کے حجرے کے اندر ہے؟ تو صحابیات نے، امہات المومنین نے آپ کی رغبت کو دیکھتے ہوئے اپنی باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ہبا کر دی۔ یہ وہی عائشہ صدیقہ ہیں جن کے بارے میں پے در پے
ان کی برات کے لیے قرآن مجید کی 10 آیتوں کا نزول کیا گیا، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو فلاں فلاں صحابہ کرام نے مس یوز کر لیا تھا جنگ جمل کے اندر۔ اس انداز کے اعتقادات، اس انداز کی توہین و تنقیص کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کے بقول یہ امیر معاویہ نے ایجاد کیا تھا۔ اس کے موجد وہ ہیں جس نے سب سے پہلے اپنی واضح غلطیوں کی تعویل کی، غلطیوں پر سرکشی کی، وہ امیر معاویہ تھے اس کے بقول۔ ایسے ہی معاویہ کے بارے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اہل بیت پر لعنت کرتے تھے اور لعنت کرواتے تھے، ان کے گھر میں شراب پی جاتی تھی، وہ سود کھاتے تھے۔ اپنے سامنے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا کر کے انہوں نے مجبور کیا اس کے بقول کہ تم اہل بیت کو گالیاں دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس انداز کے اعتقادات سے ہم آج ہی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ کاتب وحی ہونے کے بارے میں امیر معاویہ کی جو فضیلت وارد ہوئی ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کاتب وحی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ معاویہ کے کاتب وحی تو تب بنایا گیا جب پورا کا پورا قرآن مجید 99.99% قرآن مجید نازل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کیا لکھا ہے، کون سی چیزوں کو تحریر کیا ہے، ان کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے کیا لکھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید امیر معاویہ کے کاتب وحی بنانے کے بعد بھی اس کا اچھا خاصا حصہ سورہ توبہ اور دوسرے احکامات اس کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ رب کائنات ہم کو اس انداز کی حماقتوں سے، اس انداز کے اتہامات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے بارے میں اس کا ایک اتہام یہ ہے کہ میں معاویہ کو رضی اللہ عنہ اس وجہ سے نہیں کہتا کہ ان سے رضامندی کا اظہار کروں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ دعائیہ کلمہ ہے، لہذا میں کہہ دیتا ہوں، لیکن رب کائنات نے رضامندی کا جو اعلان کیا ہے، اس اعلان کے تحت میں امیر معاویہ کو شامل نہیں مانتا، اس کی بنیاد پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتا ہوں۔ ایسے ہی اپنی ایک ریکارڈنگ میں یہ بیان کرتا ہے اہل سنت کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور امیر معاویہ کا دفاع کرنا۔ اگر کوئی علی سے محبت کا اظہار کرے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرے تو گویا اس نے پانی اور آگ کو اکٹھا کر دیا، یعنی دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو علی سے محبت کا اظہار کیا جائے تو ساتھ میں معاویہ سے بغض کا اظہار کیا جائے، اور اگر معاویہ سے محبت کا اظہار کیا جائے تو علی سے نفرت کا اظہار کیا جائے۔ یہ اس کا فلسفہ ہے جس کے پیچھے ہم دیوانے ہیں۔ رب کائنات ہم کو صحیح شعور عطا فرمائے۔ اس کے بے شمار اعتقادات، یہ اختصار کے ساتھ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ خارجیت کا فتنہ، اخوانیت کا فتنہ، سروریت کا فتنہ، علماء بیزاری کا فتنہ، سیاست کو دین پر فوقیت دینے کا فتنہ، تنقیص صحابہ کا فتنہ، توہین صحابہ کا فتنہ، قرآن مجید کی غلط تفسیر پیش کرنے، احادیث کا انکار کرنے کا فتنہ، غلط روایتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے صحابہ کرام پر توہین اور تنقیص کی نسبت کو تلاش کرنے کا فتنہ، یہ سارے کے سارے فتنے بر صغیر میں ہماری جماعت کے نوجوانوں میں اس وقت جو پھیلتے چلے جا رہے ہیں، در حقیقت اس نے آ کر کے انتہائی سفاکیت کے ساتھ ان چیزوں کو رواج دیا ہے۔ رب کائنات ہم کو ان جیسے احمقوں سے، ان جیسے گستاخوں سے محفوظ رہنے، توبہ کرنے، برات کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایک ادنا صحابی رسول پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کرام دین اسلام کی آبرو تھے، یہ دین اسلام کا عزت و احترام تھے، یہ دین اسلام کی بنیادیں تھے، یہ دین اسلام کی خاطر ہر چیز قربان کر دینے والے تھے۔
اگر ان صحابہ کرام میں سے کسی ایک معمولی سے صحابی رسول پر کسی نے انگلی اٹھائی تو گویا وہ پورے اسلام کو متہم کرتا ہے، رب کائنات پر اتہام لگاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام لگاتا ہے، قرآن مجید کو جھٹلاتا ہے۔ اور مسلمان، ہم اہل حدیث مسلمان، ہم قرآن و سنت کے حامل مسلمان اس گستاخی کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدائیت کی مثالیں قائم کی۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا اور خود بھوکے اور پیاسے رہے۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کو لہو لہان کیا گیا۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کے موقع سے لوٹ لیا گیا، ان کی زمینیں غصب کر لی گئی، ان کی بیویاں چھین لی گئی، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا، لیکن ان صحابہ کرام نے صبر و تحمل سے کام لے کر کے اپنا بنیادی فریضہ یہ سمجھا کہ ہم کو رب کائنات نے دین اسلام کے تحفظ کے لیے بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلال حبشی کو بیڑیاں ڈال کر کے گھسیٹا گیا لیکن توحید کا انکار نہیں کیا۔ آل یاسر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دے کر کے یہاں تک فرمایا کہ اس دنیا میں صبر کرو، ہمارا وعدہ جنت میں ملاقات کا وعدہ ہے۔ اور دیکھو صحیح بخاری کی روایت میں ہے، دیکھو کہ ماضی کی امتوں میں کس انداز سے ایمان لانے کے نتیجے میں مسلمانوں کو، اصحاب ایمان کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیا جاتا تھا، اور ابھی ماضی قریب تک ایسے واقعات گزرے ہیں افریقن کنٹریز میں، مغربی ممالک میں، کہ مسلمانوں کے علماء کو کچے چونے میں دفن کر کے اوپر سے پانی ڈال دیا گیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، لیکن ان علماء نے کبھی دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ دین اسلام اپنے اعتقادات کے تحفظ کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے یہ دین اسلام ہم سے ایثار و قربانی کا جذبہ مانگتا ہے۔ اس انداز کے گستاخوں کے پیچھے ہم دوڑ کر کے اپنے ایمان کو، اپنی اصالت کو، اپنے منہج کو، اپنے مسلک کو، قرآن و سنت کی بنیادوں کو تباہ کریں، یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ رب کائنات ہم کو صحیح انداز سے اسلام کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔